ایران میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں اصلاح پسند امیدوار مسعود پزشکیان اپنے حریف اور سخت گیر رہنما سعید جلیلی کو شکست دے کر ایران کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ تاہم مبصرین کے مطابق اصلاح پسند مسعود پزشکیان کی جیت کے باوجود ایرانی پالیسیوں میں تبدیلی ناممکن نظر آتی ہے۔ مسعود پزشکیان ملک میں داخلی اصلاحات پر تو کام کریں گے، تاہم امور خارجہ میں وہ سابقہ ریاستی پالیسیوں کو لے کر ہی چلیں گے، جس کی وجہ سے مستقبل قریب میں ایران کے اسرائیل یا یورپی ممالک سے حالات کی بہتری کے امکانات معدوم دکھائی دیتے ہیں۔ خیال رہے کہ ایران کے الیکشن ہیڈ کوارٹر کی جانب سے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے نتائج کے مطابق 3 کروڑ افراد نے الیکشن کے دوسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے، جن میں سے 1 کروڑ 63 لاکھ سے زیادہ افراد نے مسعود پزشکیان کو ووٹ دیا، جبکہ سعید جلیلی کو 1 کروڑ 35 لاکھ سے زیادہ ووٹ ملے۔ یوں الیکشن کے دوسرے مرحلے کے دوران ووٹر ٹرن آؤٹ 49% رہا۔ یاد رہے کہ 28 جون کو ایران میں صدارتی انتخابات منعقد ہوئے تھے، تاہم انتخابات میں کوئی بھی امیدوار مطلوبہ 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہ کر سکا تھا، جس کے بعد 5 جولائی کو صدارتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ تاہم ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے صدر منتخب ہونے کے بعد سیاسی حلقوں میں یہ بحث جاری ہے کہ نو منتخب ایرانی صدر کون ہیں اور کیا اصلاح پسند صدر ایران کو سیاسی تنہائی اور مہاجرائی سے نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ مبصرین کے مطابق ڈاکٹر مسعود ایران کے سخت گیر اور قدامت پسند حلقوں سے باہر ایک ایسے رہنما ہیں جو ملک کے اندرونی اور بیرونی محاذ پر الگ حکمت عملی اپنانے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ 70 سالہ مسعود پزشکیان ایران کے علاقے مہاباد میں پیدا ہوئے۔ ارمینیا میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ایران کے اسلامی انقلاب سے پہلے تبریز یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ وہ ایک ہارٹ سرجن ہیں اور سابق وزیر صحت بھی رہ چکے ہیں۔ مسعود پزشکیان نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ مغرب سے تعلقات بہتر کریں گے اور جوہری مذاکرات کو بحال کریں گے تاکہ ملک کی معیشت کو کمزور کرنے والی عالمی پابندیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ مسعود کو عوامی سطح پر 2 سابق اصلاح پسند صدور کی حمایت بھی حاصل ہے، جن میں حسن روحانی اور محمد خاتمی شامل ہیں۔ سابق وزیر خزانہ جواد ظریف بھی ان کے حامیوں میں شامل ہیں۔ مسعود پزشکیان خواتین کو حجاب پہننے پر مجبور کرنے والی ایران کی اخلاقی پولیس کو غیر اخلاقی قرار دے چکے ہیں۔ 70 سالہ مسعود پزشکیان سمجھتے ہیں کہ اگر مخصوص کپڑے پہننا گناہ ہے تو خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ اختیار کیا جانے والا یہ رویہ 100 گنا بڑا گناہ ہے۔ مذہب میں کسی کے لباس کی وجہ سے اس سے سختی کی اجازت نہیں۔ مسعود پزشکیان دوسری اصلاحاتی حکومت میں صحت اور طبی تعلیم کے وزیر تھے۔ وہ 5 بار ایران کی پارلیمنٹ کے رکن اور 1 بار اس کے نائب صدر بھی رہ چکے ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران مسعود پزشکیان کے وعدے سماجی انصاف، متوازن ترقی اور اصلاحات پر مرکوز رہے۔ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا کہ وہ ایک شفاف معاشی نظام تشکیل دے کر اور بدعنوانی سے لڑ کر اقتصادی ترقی کے لیے بنیاد فراہم کریں گے۔ ان کا خیال ہے کہ اقتصادی ڈھانچے میں اصلاحات کر کے اور سرمایہ کاری کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم تیار کر کے روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور بدعنوانی کو کم کرنا ممکن ہے۔ انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں صحت کے نظام میں اصلاحات، طبی خدمات کے معیار کو بہتر بنانا اور علاج کے اخراجات کو کم کرنا سمیت ملک میں تعلیمی حالات کو بہتر کرنے اور اسکولوں اور یونیورسٹیوں کے معیار کو بڑھانے کے وعدے بھی کیے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔